الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأهل بيته وأصحابه وبارك وسلم عليه وعليهم أجمعين. ساقی کی چشم مست نے مستانہ کر دیا. ساقی کی چشم مست نے مستانہ کر دیا اور ایسی پلائی آج کے دیوانہ کر دیا. اللہ اس کا اور بھی رتبہ بلند ہو. اللہ اس کا اور بھی اللہ اس کا اور بھی رتبہ بلند ہو، جس نے ہمارے گھر کو خدا خانہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پیر مجید. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مانگتے ہو؟ کیا مانگتے ہو؟ اور میرے پاس کچھ نہیں. کیا مانگتے ہو اور میرے پاس کچھ نہیں. ایک دل تھا وہ بھی آپ کو نذرانہ کر دیا. سبحان اللہ. معطر ہے اسی کوچے کی مانند اپنا صحرا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. معطر ہے اسی کوچے کے مانند اپنا صحرا بھی. کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے اور خوشبو کہاں تک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیان ہو چکا. صرف سرزمین بسوریا کو سلام کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. بسوریا ہے تو ایک قریہ، مگر یہاں ہے نسبت کا دریا. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت مولانا محمد ابراہیم اور حضرت شاہ محمد کے عرس کے سلسلے میں آج کی یہ روح پرور مجلس، اور وہ مجلس، اس کو آپ اوس مت کہیے، اس کو آپ حضرت تاج العارفین کا فیضان کہیے. سبحان اللہ. اور فیضان بھی ایسا جو اڑ کے بھی آ رہا ہے اور اوپر سے ٹپک بھی. گویا حضرت تاج العارفین نے پسند کیا بسوریا اور اپنی نسبت کا ایسا جھنڈا گاڑ دیا کہ قیامت سے پہلے اس جھنڈا کو کوئی اٹھا نہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد.
زندہ باد، اللہ اکبر، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جھنڈا اکھاڑ نہیں سکتا، واہ کیا بات ہے. نسبت مجیبیت کا ایسا جھنڈا گاڑ دیا حضرت محی الدین سبحان اللہ، بے شک. کہ اب اس کو صبح قیامت تک کوئی اکھاڑ نہیں سکتا. اور ان کے جلوہ میں نسبت امانی بھی موجود ہے. بے شک بے شک، بہت خوب. یہاں کے لوگوں میں بعض کو خانقاہ مجیبیہ نے چن لیا. بے شک سبحان اللہ. اب اس میں ہمارے طالب علم کا دور تھا، حضرت مولانا داؤد صاحب، اور پھر ہمارے جگری دوست حضرت مولانا عبد الخالق جوہر مجیبی صاحب، دونوں سامنے ہیں. مولانا عبد الخالق جوہر مجیبی صاحب کے ساتھ سامنے موجودگی میں تقریر کیے ہوئے عرصہ ہوا. یہ حضرت تاج العارفین کی زندہ کرامت ہے کہ آج پھر آمنے سامنے انہوں نے کہا پہلے تم مولانا کی تقریر سنتے تھے، آج وہ تمہاری تقریر سنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ پوری ان کی میرے طرف ہے. اور ہم نے پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ بیان مقصد نہیں ہے. حضرت کی طبیعت بھی اس وقت اس قابل نہیں ہے کہ بہت دیر تک حضرت کو تکلیف دیا جائے. چند باتیں آپ کے گوشے گزار کر کے پھر انشاءاللہ صلاۃ السلام کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے. دراصل بر صغیر ہند و پاک میں اولیاء اکرام نے جو خدمات انجام دیے ہیں اس کو ہندی مسلمان کبھی فراموش نہیں کر سکتا. جو ہندوستان کا مسلمان ہے، ہندوستان کے مسلمانوں پر اولیاء اسلام کا بڑا احسان ہے. ابھی صابر پاک کا ذکر آپ سن رہے تھے. خواجہ ہند الولی، خواجہ ہندوستان، ان کی تاریخ آج ہندوستان کے کونے کونے میں موجود ہے. اولیاء وقت کے ایسے نباز ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں نبض کی دھڑکن جو ہے وہ کمزور پڑ رہی ہے. اس نبض میں دوبارہ تازگی لانے کے لیے وہ فوراً ہاتھ پکڑتے ہیں اور سہارا دیتے ہیں. اولیاء اسلام نے ہندوستان میں جہاں محسوس یہ بتوں کی جگہ تھی، یہ پورا ہندوستان بت پرستی کی طرف مائل تھا. جہاں اللہ کا نام لینا بڑی سزاؤں کا مستحق قرار اس کو دیا جاتا تھا، جو اللہ کا نام لے. ابھی پیشرو مقرری نے بتایا کہ اللہ کا وہ نام کہ اگر ابراہیم خلیل اللہ کے پاس کوئی لے لے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی بکریوں کا ریوڑ اس کے حوالے. فرق آپ دیکھیے، ایک وہ سرزمین ہے اور ایک یہ زمین ہے کہ یہاں کوئی اللہ کا نام لے لے تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا. اللہ کے ولیوں کے دل گردہ کی داد آپ کو دینی پڑے گی. ایسے شدید ماحول میں وہ آئے اور انہوں نے آ کے جو اپنا ڈیرا جمایا، باطل طاقتوں نے اپنی پوری قوت صرف کی کہ ان کو وہاں سے اٹھا دے، مگر وہ ایسے بیٹھے، وہ اگر ان کا اونٹ بیٹھ جائے تو اس کو بھی کوئی نہیں. یہ اللہ والوں کی شان. ایسی دھرتی جہاں بت پرستی ہوتی ہو، جہاں غیر اللہ کی پرستش ہوتی ہو، اور وہ اپنی پوری
پوری زور آزمائی کر لیں اللہ والے کو وہاں سے اٹھانے کی، وہ اٹھا نہیں پائے۔ ایک چیز جو ہم عرض کرنا چاہتے ہیں، جیسے دنیاوی اعتبار سے حکومتیں ہوتی ہیں، ویسے ہی روحانی حکومتیں بھی ہوتی ہیں۔ بے شک، واہ واہ، آپ نے یہ مشہور بات سنی ہوگی کہ خواجہ کے القاب میں ایک لقب آپ کا عطائے رسول فی الہند، خواجہ صاحب کے القاب میں سے ایک لقب آپ کا عطائے رسول فی الہند ہے، مطلب رسول اللہ نے خواجہ کو ہندوستان میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کرم ہے میرے آقا کا، اے ہندی مسلمانوں، جتنا گنگان کرو مصطفیٰ کا وہ کم کہ رسول اللہ نے آپ کے لیے خواجہ معین الدین چشتی سنجری کو ثم اجمیری بنا کے آپ کے پاس۔ سبحان اللہ، رسول اللہ کی کتنی توجہ ہے آپ پر، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا جس پر رسول اللہ کی نظر۔ آہا، بے شک، رسول جس کو دیکھ کے تبسم فرما دے وہ کامیاب، اور رسول جس سے نظر پھیرنے وہ ناکام۔ بے شک، تو ہندی مسلمان کامیاب ہیں، میرے پاس نمازیں نہ ہوں، میرے پاس روزے حج اور زکات اور دیگر عبادات نہ ہوں، یہ کیا کم ہے کہ مصطفیٰ کی توجہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس توجہ کو آپ اگر دیکھنا چاہیں، یہ تو کہنے والی بات ہوگی، یہ تو جملے والی بات ہوگی، مصطفیٰ کی توجہ آپ کو دیکھنا ہے تو ایک توجہ جو ابھی اس وقت یہاں موجود ہے وہ نام پاک یہاں اوپر دکھا واہ واہ واہ، حضرت تاج العارفین کانفرنس ہے، یہ رسول اللہ کی توجہ کا نتیجہ ہے۔ کہاں بسوریا اور کہاں حضرت تاج العارفین، کہاں بسوریا اور کہاں حضرت تاج العارفین، یہ مصطفیٰ کی توجہ کا نتیجہ ہے کہ وہ بسوریا ہو تو ہوا کرے، وہاں تاج العارفین کانفرنس ہو کے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاج العارفین، خواجہ کا ہندوستان، حضرت شیر جھارکھنڈ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی تو چاہتا تھا کہ خانقاہ شریف کے بارے میں آپ کو بتائیں، مگر وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ وہ شخصیتیں ہوتی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ بے شک بے شک، ہم میں اور ان میں ویسے تو زمین آسمان اس سے زیادہ کا بھی فرق ہے۔ ایک جو بالکل قابل ذکر فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم جیتے ہیں اپنے لیے اور یہ جیتے ہیں خدا اس کے رسول کے لیے۔ واہ واہ واہ، ہم کھاتے ہیں اپنے جسم کے توانائی کے لیے، یہ کھاتے اور پیتے ہیں خدا اور اس کے رسول کی خوشی کے لیے۔ سبحان اللہ، ہم سوتے اور جاگتے ہیں اپنے لیے، اپنی راحت اور اپنی آشائش کے لیے، مگر یہ وہ ہیں جن کا نام کی طرف ہم بار بار اشارہ کر رہے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذات ہی نہیں بلکہ نسلاً بعد نسل وقت کر دیا خدا کی راہ میں۔ ابھی ان کے 11ویں صاحب سجادہ ہے۔ مقام و مرتبے کی اگر بات کریں، آج رسول اللہ کی کوئی نسبت اگر کسی کو مل جائے تو وہ لاکھ گنہگار سے ہی تڑپ جائے گا، مچل جائے گا، جان دے دے گا اس نسبت کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہم ایک نسبت کا ذکر آپ سے کریں، یہ وہ شخصیت ہے جن کو بحالت بیداری 3 مرتبہ خلوت شریف میں جناب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہے اور مصافحہ نصیب ہوا ہے، دستبوسی کا شرف حاصل ہوا ہے، یہاں تک کہ دست اقدس کی جو گرمی ہوتی ہے اس کو محسوس کیا گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، اور وہ سلسلہ، وہ نسبت، وہ تعلق حضرت تاج العارفین کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ، سبحان اللہ، حضرت شاہ نعمت اللہ قدس سرہ کا ہاتھ حضرت تاج العارفین کے ہاتھ۔ واہ 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 واہ،
اور حضرت فرد کا ہاتھ حضرت شیخ العالمین کے ہاتھ میں، پھر حضرت نصر کا ہاتھ حضرت فرد کے ہاتھ میں، پھر حضرت فیاض المسلمین کا ہاتھ حضرت نصر کے ہاتھ میں، پھر حضرت محی الملت والدین کا ہاتھ حضرت فیاض المسلمین کے ہاتھ میں، پھر حضرت امان المستجیرین کا ہاتھ حضرت محی الملت والدین کے ہاتھ میں، پھر رضوان من اللہ رب العالمین کا ہاتھ حضرت امان المستجیرین کے ہاتھ میں، اور پھر اس کے بعد آیت من آیات اللہ رب العالمین کا ہاتھ حضور سیدنا رضوان من اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ یہ ایسی مستحکم نسبت کا ہم نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کے لمس کی نسبت ہم کو بھی حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ 4 گھنٹہ لگے گا بقول گوہر، 3 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ لگے گا، آپ جا کے فیواری شریف صاحب سجادہ کے دستے مبارک کو بوسہ دے کے اس نسبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانقاہ مجیبیہ، حضور صاحب سجادہ فیضان پیر مجیب، سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ نام ایسے ہی نسبت نہیں لگا ہے، کوئی کسی کو بڑی آسانی سے، ہم لوگ جیسے انسان بڑی آسانی سے کوئی کسی کو نہیں مانتا، اور ایک عالم ان کو مان رہا ہے، کچھ تو ہے، کچھ تو ہے۔ ارے کون ہے جو اپنے خاندان در خاندان کو وقف کر دے اللہ اس کے رسول کے لیے؟ سبحان اللہ۔ اس کی زندہ مثال مکہ شریف ہے، سجادہ در سجادہ در سجادہ در سجادہ، 11ویں صاحب سجادہ وہاں موجود ہے۔ یہ ایسے فنا فی اللہ ہیں، ایسے فنا فی اللہ ہیں کہ اپنے آپ میں یہ کبھی رہتے ہی نہیں، واہ واہ واہ، کھوئے ہوئے رہتے ہیں۔ ابھی عشق 1 گھنٹہ عشق کی داستان آپ نے سنی، ہم عاشق دکھانا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، چکھا کے گیا، عشق یہ چکھا کے گئے، ہم کھلانا چاہتے ہیں آپ کو۔ سبحان اللہ، بے شک بہت عمدہ، عشق کو کھا لو، عاشق دیکھنا ہے تو فلواری شریف چلو۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ، حق ہے، اور ان کی توجہ ہو گئی ہے، جانے کی بھی ضرورت نہیں، یہیں سے نظر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یہیں سے دیدار کرنا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ جس نسبت کی وجہ سے آپ حضرت مولانا ابراہیم صاحب کا عرس منا رہے ہیں، وہ مجسمہ یہاں موجود ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نسبت کا مجسمہ یہاں موجود ہے، سبحان اللہ، جسے درس دے کوئی بے طرف نہ کہیں فراق۔ یہ یاد آیا، آج سے 40 سال قبل مولانا عبد الخالق جوہر مجیبی کی زبان سے یہ شعر ہم نے سنا تھا، جو آج تک یاد ہے کہ نہ کہیں فراق کا ذکر ہے، نہ کہیں رسال کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ تیرے خیال کی بات ہے، اور جسے درس دے کوئی بے طرف، اسے کیا دعاؤں سے واسطہ، اور جہاں منتظر ہو عنایتیں وہاں کیا سوال کی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خاندان فلواری شریف، فیضان خاندان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ عنایتیں دستہ بستہ آپ کے یہاں حاضر موجود ہے، جسے درس دے کوئی بے طلب، اسے کیا دعاؤں سے واسطہ، اور جہاں منتظر ہو عنایتیں وہاں کیا سوال کی بات ہے، اور اسے عمر خضر سے کیا غرض۔ اللہ مولانا کے قبر کو انوار تجلیات سے بھر دے، ان کی مرکز منور پر اللہ رحمتوں کی برسات برسائے۔ آخری شعر تھا، اسے کیا غرض، اسے واسطہ نہ کہیں فراق کا ذکر ہے، نہ کہیں رسال کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ تیرے خیال کی بات۔ اور اسے عمر خضر سے کیا غرض، اسے عمر خضر سے کیا غرض،
जिसे एक निगाह में वो मिल गए, उसे उम्र खिद्र से क्या गरज जिसे एक निगाह में वो मिल गए। यही लम्हा भर की है जस्तजू जो 1000 साल की। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो शख्सियतें होती हैं जो फना होके, फना और बका की बात आप सुनते हैं, फना और बका का मतलब समझते हैं। ये शबनम का कतरा जो छन के, बल्कि हम तो इसको रहमत का कतरा कहेंगे, बेशक। ये रहमत का कतरा भी ये चाहता है कि हमको फना तो होना है, लेकिन हम बसवरिया में फना होके रहें, ताकि ये गिरते हुए कतरे इस जमीन पर फना होके सुबह कयामत के लिए गवाह हो जाए, मौला मैं कतरा जरूर हूँ मगर गवाह हूँ। अहले बसवरिया ने बड़ी मोहब्बत से ताजुल आरिफीन कॉन्फ्रेंस की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी मोहब्बत से, बड़ी चाह से इन्होंने ताजुल आरिफीन कॉन्फ्रेंस कराया था। तो ये कतरा फना होके भी हमेशा हमेशा के लिए बाकी हुआ। अब इस कतरे को कोई फना करना चाहे तो फना नहीं, फना और बका की बात हुई तो आपने सुना हजरत महबूब इलाही के बेशुमार मुरीदी, बेशुमार मुरीदी। हजरत साबिर पिया का जब से जिक्र चल रहा था, हजरत साबिर पिया की एक मुरीद, हजरत शमसुद्दीन एक मुरीद, और से सुनिएगा, हजरत साबिर पिया के एक मुरीद हजरत शमसुद्दीन, उन्होंने कहा कि हुजूर फना क्या है और बका क्या है। हजरत साबिर पिया ने उनकी तरफ देखा, हजरत शमसुद्दीन बका के कहीं गलत सवाल तो हमने नहीं कर दिया, लेकिन खामोश रहे थोड़ी देर। फिर हजरत साबिर पिया ने फरमाया, कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी रही। यहाँ तक कि हजरत साबिर पिया का विसार हो गया, विसाल हो गया। तो आपका हुक्म था कि जब मेरा विसाल हो जाए तो मेरा जनाजा तैयार करके चौराहे पे लाके रख देना। खबरदार खबरदार, कोई जनाजा नहीं पढ़ाएगा, कोई जनाजा नहीं पढ़ाएगा, जनाजा तैयार करके। अच्छा, गुस्ल भी देने की जो बात हुई थी उसमें भी हुक्म था। हजरत साबिर पिया बड़े जलाली थे, पेशो मुकर्रिर ने तो बताया कि हजरत साबिर के सामने कुरान पाक पढ़ी गई। उसमें हमने बुजुर्गों से ये भी सुना है, उसमें एक इजाफा ये भी है कि क़ारिए कुरान ने पीछे से कुरान पढ़ना शुरू किया, है ना, पीछे, किसी के पीछे कुरान नहीं पढ़ा जाता है। इसमें ये हिकमत थी कि हजरत साबिर ऐसे जलाली थे कि अगर उनके सामने कोई जाता तो जल कर आता। शादी भी हुई थी ना, बेशक। शादी भी हुई थी ना, मामा के यही हुआ था। खलवत में जैसे ही आई शरीक हया जल के राख हो गई। कौन सा पावर है, कौन सा पावर है ये कि कोई सामने आए तो जल जाए। मिजाज की बात है। तुम्हारे आशिकों को हमने किस किस रंग में देखा है, कोई बहलोल सा दाना, कोई मजनून सा दीवाना। आशिकों की बात है। तो सामने अगर जाते तो जल जाते। जब कुरान शरीफ पीछे से पढ़ना शुरू किया तो धीरे धीरे उनके जिस्म में हरकत आई थी। खैर, ये बात हो गई, ये बयान नहीं तो आप सुन चुके। आपने फरमाया मेरा जनाजा चौराहे पे लाके रख देना, मगर कोई जनाजा नहीं पड़ा। गुस्ल में भी यही कैफियत हुई कि कमरे में मेरे जिस्म को रख के दरवाजा बाहर से बंद कर देना, यहाँ तक के खुद गुस्ल होगा, कोई अंदर नहीं। मगर पानी जब कमरे से बाहर आने लगा बह के, तो लोगों को एहसास हुआ कि गुस्ल हो रहा है। गुस्ल हो गया, कफन पहना तैयार कर दिया गया, अंदर कोई नहीं है। यहाँ तो ये कैफियत है, एक को आदमी बताइए हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए, उसको कमरे में बंद कर दें कि अपने से गुस्ल होके बाहर आ जाएगा, तो महीनों हो जाएगा। जब बदबू आने लगेगी तब लगेगा कि नहीं बाबा दरवाजा खोलो, जल्दी से गुस्ल और कफन दफन करो। तो लगा कि ये वो नहीं है जिसका जिस्म सड़ेगा और गलेगा। ये शख्सियतें ये अलग होती है। गुस्ल हुआ, जनाजा तैयार मिला, दरवाजा खोला गया, उठाया गया और ले जाके चौराहे पर रख दिया। आप लोग मुंतजिर हैं, आपका हुक्म था
کہ کوئی آئے گا، کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے گا، وہ جنازہ پڑھائے گا۔ جنازہ تیار ہوا، ہم لوگ منتظر ہیں، سب بندی کر کے اب آئے اب آئے اب آئے اب آئے، اللہ اللہ کر کے وہ گھڑی آئی کہ کوئی گھوڑے پہ سوار ہو کے آتا ہوا نظر آیا۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ نہیں کوئی تو آ رہا ہے۔ اچھا، آنے والا بھی ایسا جس نے آنے کے بعد کسی سے ملاقات نہیں کی، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی، آیا اور مصلی امامت پہ آ کے کھڑا ہوا، اور اس کے بعد اس نے 4 تکبیریں کہیں اور اس کے بعد پھر روانہ ہو گیا۔ جب جانے لگا تو یہ آپ کے مرید جو تھے حضرت شمس الدین، انہوں نے آپ سے پوچھ دوڑ کے جا کے آپ کے دامن کو پکڑ لیا، کہا سرکار دنیا کو آپ کون ہیں، کیا ہیں؟ مطلب تو اس سے ہم کو نہیں ہونا چاہیے، آپ کون ہیں یہ بھی نہیں ہم کو پتا اور جاننا بھی نہیں چاہیے ہم کو، لیکن آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ نے جن کی نماز جنازہ پڑھائی ہے وہ کوئی ایسے ویسے نہیں بلکہ حضرت صابر پیا کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی ہے، اور آج نہیں کچھ دنوں کے بعد ان کی جب تاریخ لکھی جائے گی، جب ان کی تاریخ لکھی جا رہی ہوگی اور یہ نہیں لکھا لوگ پائیں گے کہ نماز جنازہ کس نے پڑھائی تو سب کو تشویش ہوگی۔ اس لیے ہم حضور معذور ہیں، معذرت چاہتے ہوئے ہم عرض گزار ہیں کہ کچھ تو آپ اپنے بارے میں بتا دیجئے کہ آپ کون ہیں، تاکہ جب تاریخ مرتب کی جائے تو آپ کا نام اس میں آ جائے۔ وہ تو تھے نقاب پوش، نقاب میں آئے تھے، انہوں نے جب یہ سنا تو اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا، قربان جاؤ۔ اور جب نقاب اٹھایا تو حضرت شمس الدین نے دیکھا کہ یہ تو خود حضرت ثابت سبحان اللہ۔ تو جو جنازہ پڑھا رہا ہے وہ بھی ثابت، اور جس کا جنازہ پڑھایا جا رہا ہے وہ بھی ثابت۔ اب وہ گویا ہوتے ہیں، کہتے ہیں شمس الدین تم نے کسی دن ہم سے سوال کیا تھا کہ حضور فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، یہ دیکھو آج پریکٹیکل میں دیکھ لو، آنکھ سے دیکھ لو، وہ جو لیٹا ہے وہ فنا ہے اور جو تمہارے سامنے کھڑا ہے یہ بقا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان یہ اللہ۔ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن کا ہم نام لیتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ باقی ہیں۔ حضرت تاج العارفین قدس سرہ العزیز کا اخیر عمر شریف میں ایک پیر ایسا مڑا ہوا رہ گیا تھا، آپ کا مثال ہو گیا، اور وہ مخصوص حجرہ، وہ مخصوص کمرہ جہاں صاحب سجادہ کو غسل دیا جاتا ہے، چھوٹا منہ بڑی بات کر رہے ہیں، یہ منہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کے احوال کو ہم لوگ بیان کریں۔ ایک پیر چونکہ مڑا ہوا تھا، غسل ہو گیا، اور تاریخ میں یہ باتیں آئیں کہ حضرت شیخ العالمین نے کان میں جا کے حضرت سے عرض کیا کہ سرکار غسل ہو رہا ہے، کفن پہنایا جائے گا، پیر ایک کھڑا ہے، اگر پیر اپنی آپ سیدھی فرما لیتے تو ہم لوگوں کو راحت ہو جاتی، آرام مل جاتا۔ حضرت تاج العارفین نے جو کئی مہینوں سے سالوں سے پیر مڑا ہوا تھا، آپ نے بعد از وصال اپنے پیر کو سیدھا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، وہ تاج العارفین نعرہ رسالت، فیضان پیر مجید، کرامت پیر مجید، حیات پیر مجید، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ وہ تاج العارفین ہے جن کی نسبت بسوریہ میں صبح قیامت کے لیے اس زمین میں محفوظ کرنی ہے۔ ہم خالی ایک گزارش کریں گے کہ اس نسبت کا پاس اور لحاظ ہمیشہ رکھیے اور کوشش کیجئے کہ ہم دور نہ رہیں، قریب جا کے کیوں نہ ہم بھی اسی نعمت کو لوٹیں سبحان اللہ، جو نعمت لے کے حضرت مولانا ابراہیم صاحب آج ان کے اوپر چادر پوشی ہوئی، ان کے پوتے یہاں موجود ہیں الحمدللہ۔ ہم چاہیں گے آپ اسٹیج پر تشریف لائیں، اسٹیج پہ ہم ذہن میں بات نہیں رہی، ان کے پوتے ہیں، یہ آج آپ کے سامنے موجود ہیں،
تمام اہل بسوریا فخر کرتے ہیں اس بات پہ کہ میرے یہاں کوئی ولی تو ہے. اور شمو ڈاکٹر صاحب وہاں بتا رہے تھے یہ وہ بسوریا ہے جہاں اللہ والوں نے گھیرا بندی کر دی ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. حصار اس کو بولتے ہیں، بندش. اولیاء اکرام نے یہاں بندشیں کی ہیں اور اس بندش کے بعد وبا نے آنے کی کوشش کی تو داخل نہیں ہو پایا اور اس وبا کو یہاں سے جانا پڑا. برخلاف اس بستی کے دوسرے علاقے کے افراد بہت ہوئے تھے جس زمانے میں یہ سانحہ یہاں ہوا تھا. تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اس زمین پر اور بزرگوں کی نظر ضرور ہے لیکن خاص نظر حضرت تاج العارفین. بے شک بے شک. حضرت محی الملت نے تو اپنی یادگار یہاں چھوڑ دیا. حضور امان المستجیرین نے تو اپنی کئی امانتیں یہاں محفوظ فرمائی ہیں اور اپنے جگر گوشوں کو کے قدم مبارک کو بار بار بسوریا بھیجا جاتا ہے. آپ یہ کوشش رکھیں صبح قیامت تک یہ پاک اور برگزیدہ بندوں کے قدم ہمیشہ یہاں آتے رہیں. کبھی ایسا ماحول نہ بننے پائے کہ یہاں آنا ان کا منقطع ہو. اس کو آپ بڑی نعمت ہے، اس کو آپ بچا کے رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور بزرگوں کے در سے وابستہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس کے بعد یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ. تم شہ کون و مکان ہو، تم ہی راز کن فکان ہو، تم نبی ہر دو جہاں ہو، تم ہی تاج مرسلان ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. تم منی سے بے کساں ہو، تم امان بے امان ہو، تم شفیع عاصیاں ہو، ہم پہ تم بھی مہربان ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. تم ہی تاج عارفاں ہو، نعمت ہر دو جہاں ہو، تم ہی بدر کاملہ ہو، تم امان بے امان ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. حشر میں ان کے کرم سے ساری امت شادماں ہو، آل پر زینب کے یا رب ان کی رحمت کے کراں ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
تم پہ یہ قربان جاؤ برہلا لے خستہ جاؤ ایک نگہ آرام جاؤ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ